بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عید کی خوشیوں کو سنت کے مطابق کیسے گزارنا ہے؟ عید کی نماز کے واجب ہونے کے شرعی احکام کیا ہیں اور عید کی نماز کا بالکل درست طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان لفظوں میں عید کے مسائل اور نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں گے تاکہ ہماری یہ بڑی عبادت سنت کے مطابق ادا ہو سکے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ایک بہت اہم بات جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، عید کی نماز ادا کرنا صرف مردوں پر واجب ہے، خواتین پر نہیں۔ بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بھی عید پڑھیں، ہم بھی جمعہ پڑھیں، ہم بھی باہر عیدگاہ جائیں۔ جب وہ مردوں کو عیدگاہ جاتے دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے کہ شاید وہ اتنے بڑے اجر سے محروم رہ گئی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام شریعت کا نام ہے۔ خاتون کو چاہیے کہ عید کے دن اپنے شوہر کے کپڑے تیار کرے، بچوں کو تیار کرے، اپنے گھر کی صفائی کرے اور گھر کے اندر عید کا ایک بہترین اور پاکیزہ ماحول بنائے۔ شوہر کو صاف کپڑے ملیں، صاف غسل خانہ ملے، گھر چمکتا ہوا ہو اور بچے ستھرے ہوں۔ یقین جانیے، اپنے گھر کو آباد رکھنا اور خوشگوار بنانا عورت کے لیے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس پر اسے عید کی نماز سے بھی بڑھ کر اجر ملتا ہے۔ اس لیے خواتین اس بات پر بالکل پریشان نہ ہوں، شریعت کو شریعت سمجھ کر عمل کریں، اور ان کا عیدگاہ نہ جانا ہی ان کے لیے سب سے بہتر اور اجر کا باعث ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرد حضرات کی، جن پر عید کی نماز واجب ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز کا بھرپور اہتمام کریں۔ عید کی نماز کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی بڑے عیدگاہ میں ادا کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ عیدگاہ میں ممکن نہ ہو تو شہر کی کسی بڑی جامع مسجد میں اس کا اہتمام کریں۔ چلیے اب عید کی نماز کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت کا طریقہ، جب آپ عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے نیت کریں اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھ کندھے کے برابر ہوں، انگوٹھے کان کی لو کے پاس ہوں اور انگلیاں کان کے اوپر کے حصے کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں اور باقی 3 انگلیاں بازو پر رکھ دیں۔ ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے خاموشی سے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں۔ اس کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے جن پر آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور اس بار نیچے باندھ لیں۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ مقتدی خاموش رہیں گے اور دل میں یا آہستہ سے آمین کہیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کوئی سورت پڑھیں گے۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق رکوع اور 2 سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کا طریقہ، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی امام صاحب سب سے پہلے بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، بہتر ہے کہ سورہ غاشیہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ مقتدی خاموش کھڑے ہو کر قرأت سنیں گے۔ قرأت مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب دوبارہ 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے بغیر
اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد قوما، سجدے، تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں اور نماز مکمل کریں۔ ناظرین، کتنا آسان طریقہ ہے، بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں اور چوتھی پر رکوع میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی عید کی نماز درست طریقے سے پڑھ سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔